کرتے ہیں آزاد کشمیر میں دوسرے انتخابات آج ہو رہے ہیں۔ میدان اس وقت آزاد کشمیر کا ہے، لیکن جو دھاندلی کے سنگین الزامات ہیں وہ کشمیر کی الیکشن سے نکل کر اب 2024 کے الیکشن تک بھی پہنچ گئے ہیں، جہاں پر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کو فیک مینڈیٹ ہونے کا تانے دے رہی ہیں، وزیر اعظم کے فارم 45-47 کے اوپر بننے کے تانے دے رہی ہے، اور جواباً پی ایم ایل این بھی کراچی کے کچھ علاقوں میں خاص طور پہ میئرشپ میں پیپلز پارٹی کو فیک مینڈیٹ ہونے کے تانے دے رہی ہے۔ تو اوورآل جو 2024 کے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی تھی اس پہ اب یہ وہی جماعتیں جو موجودہ نظام میں موجود ہیں اس پہ سوال اٹھا رہی ہیں۔ بہرحال جی، کشمیر کے الیکشن کے اوپر پیپلز پارٹی اس وقت سنگین الزامات لگا رہی ہے نون لیگ پر، وہ کیا الزامات ہیں ملاحظہ کیجیے۔ پہلے فیز کے اوپر ہمارے بہت سارے تحفظات تھے، کون سا الیکشن، اور بھائی 99%، 95%، 93% ووٹ کہیں نہیں پڑتا۔ 2-3 پولنگ سٹیشن عملے کو اٹھا کے مسلم لیگ کے کارکن اپنے گھروں میں لے کے ٹھپے لگائے، خون بہا کے الیکشن جیتنا ہے تو یہ کون سا الیکشن ہے؟ ان الیکشنز کے تحت جو گورنمنٹ بنے گی کریڈیبلٹی نہیں ہوگی، یہ الیکشن ہم سے چھینا گیا۔ یہ جو بیٹھ کے دعویٰ کرتے ہیں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کی، غلط بیانی کی انتہا کرتے ہیں۔ ایسے ان الیکشنز کو فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کہا جا سکتا ہے؟ پی ایم ایل این کہتی ہے جی کہ صبر کریں، یہ کیا رونا دھونا ڈالا ہوا ہے، آپ کے پاس ووٹ نہیں ہے، آپ کے پاس ووٹر نہیں ہے، آپ کے جو وہاں پر پولنگ کے ایجنٹس ہیں، جو پولنگ کے وہاں پہ جگہ ہیں وہاں پہ لوگ آ ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ کس بات پہ دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں؟ ظفر آباد اور پورے پنجاب میں جو کشمیر کا الیکشن ہو رہا ہے اس میں ایک جماعت جس کو شکست ہوئی ہے وہ زاروں قطار رو رہی ہے۔ رونے سے نہ الیکشن لڑے جاتے ہیں، رونے سے نہ الیکشن جیتے جاتے ہیں۔ اب جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بات صرف کشمیر تک نہیں ہے، اب یہ پورا دائرہ کار 2024 کے الیکشن تک پھیل چکا ہے۔ پیپلز پارٹی نے موجودہ حکومت کو فارم 47 کی حکومت ہونے کا بار بار، ایک مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، کسی دوسرے یا تیسرے درجے کی قیادت نے نہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب نے خود یہ الزام لگایا۔ اگر کوئی آج وزیر اعلیٰ کا کرسی کوئی سنبھال رہی ہے اور اگر کوئی وزیر اعظم کا کرسی سنبھال رہا ہے تو بچہ کو معلوم ہے یہ عوام کی ووٹ کی وجہ سے نہیں، یہ فارم 47 کی وجہ سے بیٹھے ہیں۔ جس طریقے سے ان کو وفاقی حکومت ملی، وہ بھی سب کو پتا ہے کہ جس طریقے سے ان کو پورے پنجاب اور پورے پاکستان میں بہت بدترین شکست نصیب ہوئی۔ فارم 47 کی پیداوار یہ پارٹی مسلم لیگ نون نے جتنے اقتدار حاصل کیے ہیں وہ دھاندلی کے بغیر حاصل نہیں کیے۔ اب 2024 میں بچے کو پتا ہے کہ نون لیگ انتخابات میں بری طرح سے آ رہی ہے۔ نواز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے، شہباز شریف آ رہا ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہا ہے، مریم نواز آ رہی ہے، اپنی سیٹ پہ آ رہی ہے۔ ہم خیرات کی سیٹوں پہ نہیں بیٹھے ہیں، جو خیرات کی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں وہ ہم پہ جتا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے نون لیگ نے پھر جواب تو دینا تھا، اور جواب یہ دیا گیا کہ اگر یہ فارم 47 کی حکومت ہے تو پھر اس میں صدر پیپلز پارٹی کا کیا کر رہے ہیں، اور پیپلز پارٹی نے خود کتنا ڈیلیور کیا ہے۔ ان کے کراچی کے مینڈیٹ کے حوالے سے خود سوالات اٹھے۔ یہ نون لیگ کے ڈائریکٹ چارج شیٹ ہے پیپلز پارٹی کے خلاف۔ مناسب نہیں ہے کہ آپ کہیں وزیر اعظم فارم 47 کا ہے، وہ صدر نے جو ووٹ لیے ہیں وہ کس فارم کے؟ انہوں نے جمہوریت کا جنازہ نکالا، وہ ہمیں جمہوریت پہ باتیں سکھائی۔ ملک سے جو روشنیاں پیپلز پارٹی نے چھینی، وہ روشنیاں واپس محمد نواز شریف لے گئے۔ سندھ کے لوگوں نے ویڈیوز بنا کے بھیجی ہیں کہ یہ 15 سال سے ایک روڈ نہیں بنا سک رہے، ہمیں وزیر اعلیٰ پنجاب چاہیے۔ کم از کم کرپشن پہ پیپلز پارٹی لیکچر نہ۔ کچھ 90 کی سیاست کی جھلک ہمیں نظر آئی، لیکن اس پوری کہانی کے اندر ایک اور ٹوسٹ آیا، اور ٹوسٹ تب آیا جب آج سے 3 دن پہلے محسن نقوی صاحب نے ایک جگہ خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ سسٹم فیل ہو گیا ہے، نظام جو ہے اب اس بنیاد پہ نہیں چل سکتا، اور یہ پورا اوور ہال ہونا ہوگا، پورا ریسیٹ ہونا ہوگا، صوبے بھی بننے ہوں گے، ایڈمنسٹریٹو یونٹ بھی بننے ہوں گے، اور یہ حکومت جو ہے 18 گھنٹے کام کرنے سے وزیر اعظم کی نہیں چلتی۔ بڑے سنگین الزام اس لیے تھا کیونکہ موجودہ سسٹم میں ایک پاورفل ترین وزیر اسی کے وزیر اعظم کے اوپر یہ چارج شیٹ کر رہا ہے، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ابھی تک نہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے اس پہ کوئی جواب آیا ہے، نہ کوئی مین سٹریم قیادت کی طرف سے اس پہ رد عمل آیا ہے، چاہے وہ پیپلز پارٹی کی ہو یا پی ایم ایل این کی ہو۔ ہاں، رانا ثناء اللہ صاحب اور خواجہ آصف نے چھوٹا موٹا جو محاذ ہے اس کو سنبھالا ہوا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹر پہ آج دبادب وہ ٹویٹس کر رہے ہیں، محسن نقوی صاحب کو بار بار چیلنج کر رہے ہیں۔ پہلے تو انہوں نے کہا جی کہ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر آپ عمل کر کے دکھائیں، آپ کی اپنی منسٹری ہے، اس کے نیچے یہ آتا ہے، اگر آپ کو گورننس کرنی ہے، پرفارمنس دکھانی ہے تو وہاں سے آغاز کیجیے۔ ویسے خواجہ آصف صاحب ویسے بہت شعلہ بیان ہے، لیکن بڑی محتاط اور مؤدبانہ زبان انہوں نے محسن نقوی صاحب کے بارے میں استعمال کی ہے۔ پھر خواجہ آصف یہی نہیں رکے، پی سی بی کی پرفارمنس
परफॉर्मेंस के ऊपर भी उन्होंने आड़े हाथों लिया है मोहसिन नकवी साहब को, और नकवी साहब को कहा है कि सिस्टम चूंकि इवॉल्व हो रहा है और होना चाहिए तो ज़रा पीसीबी के अंदर भी आप कोई परफॉर्मेंस और रिफॉर्म्स की बात करें। तो बड़े रिस्पेक्टफुल तरीके से फ़िलहाल ख्वाजा आसिफ साहब, जो कि उनका वैसे स्टाइल है नहीं, मोहसिन नकवी साहब को इस वक्त जवाब दे रहे हैं। लेकिन अलमिया ये है कि PMLN की अपनी कैबिनेट के अंदर से जो दीगर लोग हैं वो भी मोहसिन नकवी साहब के नज़रिए के करीब हमें नज़र आए, उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते दिखाई देते हैं। वो कौन है, ज़रा मुलाहिजा कीजिए। PMLN नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाने की हामी है। मेरा एक ज़ाती व्यू है जो मैंने आपको बताया, जो जिद्दत आनी चाहिए, जो इवॉल्व होनी चाहिए चीज़ें, उसमें इन माई पर्सनल कैपेसिटी आई डू सपोर्ट दिस। वो गलत नहीं कह रहे, वो मैं तो कई सालों से ये बात कर रहा हूँ। हमारा इस बार GDP ग्रोथ 3.7 आई, 3.7 में 2.5% पॉपुलेशन ग्रोथ है, टोटल ग्रोथ नेट ग्रोथ 1.2% इस साल, बड़ी मेहनत के बावजूद। अब 1.2 भी बराबर तकसीम नहीं है, अमीर आदमी को, हम लोगों को बेनिफिट ज्यादा मिला है, लेकिन अब पॉवर्टी हमारी बढ़ गई है। पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटिव बुनियादों पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की जरूरत है। हम तो बहुत पहले से कह रहे हैं, अब ये हमारी ख्वाहिश नहीं है, पाकिस्तान चलाने की मजबूरी है। याद रहे कि ये तीनों हजरात भी मौजूदा हुकूमत की कैबिनेट में हैं, और ये वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब की जाने से अभी भी हमें उनकी काबीना के अरकान के बयानात के ऊपर उनका क्या ओपिनियन है नहीं मालूम है। पीपल्स पार्टी बहरहाल बड़ी क्लियर है, उनके सूबों के हवाले से, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हवाले से क्लियर पोजीशन है और अभी तक वो उसी पे कायम है। पाकिस्तान का निज़ाम इस वक्त तो वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ है। निज़ाम अगर वो समझते हैं बियॉन्ड रिपेयर चला गया है, जैसे उन्होंने कहा है, वो तजावीज़ दें। ये जो तजवीज़ उन्होंने दी है वो घिसी पिटी तजवीज़ है। 28वीं तरमीम की ये एक बुनियाद रखी जा रही है और ये तंबीह की जा रही है तमाम जमातों को, और मैं आपको बहुत क्लियर कट बता रहा हूँ कि हम अपनी एक बूटी के लिए ये तमाम बकरा ज़िबा होने वाला है।